کوہ طور مقدس پہاڑ ہے، یہ اگر مقدس نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی قسم نہ کھاتا۔ حضرت موسیٰ کو دنیا سے پردہ فرمائے 3200 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ سرائے سینا اور کوہ طور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریڈ سی بحیرہ احمر غلیل کی وی کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا۔ غلیل کی یہ وی درمیان میں مثلث بناتی ہے اور یہ مثلث سینا کہلاتی ہے۔ مثلث کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے، جبکہ بیس 4 ملکوں اور بحیرہ روم سے جا ٹکراتا ہے۔ وہ 4 ملک سعودی عرب، اردن، اسرائیل اور مصر ہیں۔ حضرت موسیٰ 2 بار ریڈ سی عبور کر کے اس مثلث میں داخل ہوئے۔ آپ پہلی بار اس وقت سینا میں آئے جب آپ فرعون کے پالک صاحبزادے تھے۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی، آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے، لیکن پھر ایک قبطی قتل ہو گیا اور آپ سزا سے بچنے کے لیے ریڈ سی عبور کر کے سینا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینا اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ صحرا میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے۔ مدائن میں حضرت شعیب اپنی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ 10 سال حضرت شعیب کے جانور چراتے رہے۔ حضرت شعیب نے اس خدمت کے عوض اپنی صاحبزادی صفورہ بی بی آپ کے عقد میں دے دی۔ یورپ میں صفورہ کے نام پر پرفیوم اور کاسمیٹک کا بہت بڑا برانڈ ہے۔ یہ برانڈ یہودی تاجر نے حضرت موسیٰ کی اہلیہ صفورہ بی بی کے نام پر 1969 میں بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ مدائن سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ صحرائے سینا میں کوہ طور کے قریب پہنچے تو شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ نے اپنی اہل خانہ کو میدان میں بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہاڑ کی جڑ میں آگ دکھائی دی۔ آپ آگ کی طرف بڑے، قریب پہنچے تو جھاڑیوں میں آگ دیکھی۔ آپ اور قریب آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو نبوت بھی مل گئی۔ آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بھی بنا دیا۔ آپ کی زبان کی لکنت بھی ختم کر دی اور آپ کے عصا کو اژدہا اور ہاتھ کو چمکدار بھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر مصر پہنچے، فرعون کو دعوت دی، فرعون کے جادوگروں اور ان کے سانپوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کالی آندھی اور طاعون سے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن دلوں کے زنگ آلود قفل نہ کھل سکے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اپنے عصا سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ کو جس جھاڑی میں آگ دکھائی دی تھی، وہ جھاڑی 3200 سال گزرنے کے باوجود آج تک بھی قائم ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ یہ جھاڑی 3200 سال سے ہری بھری ہے۔ نباتات کے ماہرین نے اس کے مختلف حصے دنیا کے مختلف خطوں میں بونے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام رہے۔ یہ دنیا کے کسی زمین پر کاشت نہ ہو سکی۔ آخری کوشش میں اس کا بیج جھاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر بو دیا گیا۔ بیج سے پودا نکلا، لیکن وہ جھاڑی سے بالکل مختلف تھا۔ نباتاتی سائنسدانوں نے اس کے بعد جھاڑی کو معجزہ تسلیم کر لیا اور مزید کوششیں ترک کر دی۔